اور اگر مکان چھوٹا ہے تو پھر مرد کہیں اور جا کر رہے گا. عدت کے زمانے میں مرد کہیں ہوٹل میں رہے گا, مسجد میں رہے گا, گھر میں عورت عدت گزارے گی. مرد عورت کو عدت شوہر کے گھر میں ہی گزارنی. میں اس سلسلے میں ایک واقعہ سناؤں. میں رامدیر میں پہلے پڑھاتا تھا. وہاں ایک بڑے حضرت تھے, بڑے نیک آدمی تھے, حضرت مولانا اجمیری قدس سرہ. انہوں کا ایک نکاح, مولانا بہاری صاحب یہ تھے, ان کی لڑکی سے ان کا نکاح ہوا اور ایک لڑکی ہوئی, وہ بڑی ہوئی تھی. اور پھر وہ میرے ایک ساتھی تھے مولوی شبیر بلساڑ کے, ان کے نکاح میں گئی تھی. ان کے اولاد بھی اب بھی رامدیر میں ہے. وہ ایک لڑکی ہو گئی مگر میاں بیوی میں موافقت نہیں ہوئی. اچھا, یہ بھی پردیسی تھے. مولانا اجمیری صاحب بھی وہاں تو وطنی نہیں تھے, پردیسی تھے. اور جو خسر تھے مولانا بہاری صاحب, وہ بھی پردیسی تھے. وہ رامدیر میں نہیں رہتے تھے, کسی اور گاؤں میں رہتے تھے. تو انہوں نے اپنے خسر کو بلایا اور بلا کر کے خسر کے سامنے ساری شکایت رکھی کہ مجھے اپنی بیوی سے یہ شکایت ہے. وہ شکایتیں ایسی تھیں کہ لڑکی کا باپ ان کو دور نہیں کر سکتا تھا. تو ان کے خسر نے کہا کہ اگر یہ آپ کو شکایتیں ہیں تو آپ ان کو طلاق دے دیں. تو حضرت نے اپنے خسر کے سامنے بیوی کو ایک طلاق دی. اور وہ یہ قصہ ہے کنارا مسجد, ایک کنارا مسجد ہے, اس کے قریب میں گھر کرائے پر تھا. اس گھر میں حضرت رہتے تھے. تو حضرت ایک طلاق رجی دے کر بسترا اٹھا کر کے مسجد میں چلے گئے اور اپنے خسر سے کہا کہ اپنے بیٹی کے ساتھ رہو. چنانچہ خسر اپنی بیٹی کے ساتھ رہے اور وہ مسجد ہی میں رہے. 3 عدت پوری ہوئی وہاں تک مسجد ہی میں رہے اور گھر نہیں آئے. جب عدت پوری ہوئی تب گھر آئے اور گھر آ کر کے بیوی سے کہا, اب تو بیوی اجنبی بن گئی, پردے میں تھے. بیوی سے کہا کہ آپ اس گھر میں سے جو کچھ لے جانا چاہتی ہوں لے جا سکتی ہیں. یہ متاع ہے. ایک تو ہے اتنا مہر, وہ مہر الگ ہے. اور جب بیوی رخصت ہو تو اس کو کچھ ہدیہ دو. تو انہوں نے ہدیہ یہ دیا کہ اس گھر میں سے جو لے جانا چاہو لے جاؤ. خیر, اس نے جو کچھ اس کو پسند تھا وہ لے لیا, لے کر باندھ کر کے لے کر چلی. جب چلی تو ان کے خسر نے مولانا سے یہ کہا کہ حضرت 1 ہفتے کے بعد میں آپ تشریف لائیں. خیر بات ختم ہوئی, چلے گئے. وہ بھی اپنی لڑکی کو لے کر چلے گئے. 1 ہفتے کے بعد مولانا اپنے سسرال میں گئے تو خسر نے ان کی بیوی سے چھوٹی لڑکی تھی اس کے ساتھ حضرت کا نکاح کر دیا. اور وہ حضرت کے پاس آخر تک رہی اور ابھی چند دن ہوئے ان کا انتقال ہوا. اور اس وقت جو اشرفیہ کے شیخ الحدیث ہیں قاری رشید احمد صاحب, وہ ان کے پیٹ سے ہیں. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اگر شوہر گھر چھوٹا ہے, شوہر اس گھر میں نہیں رہ سکتا تو شاید شوہر کہیں اور رہے گا, مسجد میں رہے گا, ہوٹل میں رہے گا, کہیں بھی رہے گا. عدت عورت شوہر کے گھر میں گزارے گی. اور یہ جو ہمارے یہاں عورت فوراً میکے چلی جاتی ہے, اس کو قرآن کریم نے فاحشہ مبینہ کہا, یہ سری بے حیائی کا کام کہا. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دی. اب بیوی عدت تو حضرت حسن کے یہاں گزار رہی. گھر چھوٹا نہیں, حضرت حسن اپنے گھر میں کہیں اور رہتے ہوں گے, یہ بیوی عدت میں کہیں اور گزار رہی. جب اس کی عدت پوری ہوئی تو حضرت حسن نے 1,00,000 درہم متاع کے طور پر بھیجا. 1,00,000 معمولی رقم نہیں. آج کا 1,00,000 نہیں, آج تو بچوں کے پاس بھی 1,00,000 ہوتے ہیں. اس زمانے میں لکھ پتی جب محاورہ تھا, اس زمانے کا 1,00,000 ہیں. کسی کے پاس میں, مارواڑی کے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تھے, ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے تھے. تو 1,00,000 درہم ہدیہ بھیجا. جب وہ ہدیہ پہنچا تو اس عورت نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارق, میرا محبوب جس نے مجھے جدا کر دیا اس نے یہ چند کوڑیاں بھیجی. متاع قلیل
من حبیب مفارق، وہ محبوب جس نے مجھے جدا کر دیا، اس نے چند کوڑیاں مجھے میرے پاس بھیجی ہیں. اس کا یہ کتنا محبت بھرا جملہ ہے. یہ جملہ حضرت حسن کو پہنچا کہ جب یہ پیسے پہنچے تو جو پیسے لے کر گیا ہوگا اس کے سامنے کہا. تو حضرت حسن نے کہا کہ میں نے اپنے نانا سے ایک حدیث سنی، اگر وہ حدیث نہ ہوتی، میرے نانا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے عورت کو 3 طلاقیں دیتی ہیں تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے مغلہ ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے. یہ حدیث میں نے اپنے نانا سے نہ سنی ہوتی تو میں اس بیوی کو نکاح میں واپس لے لیتا.